پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا شب براءت میں صرف زندگی میں ایک بار قبرستان جانا ثابت ہے، تو پھر ہم ہر سال ہی شب برات کو قبرستان کیوں جاتے ہیں؟ اس حوالے سے رہنما ارشاد فرما دیں۔ اول تو یہ سوال کیا جائے گا کہ یہ کہاں سے معلوم ہوا کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم زندگی میں ایک ہی مرتبہ شب براءت کے اندر یعنی شعبان کی 15ویں شب میں قبرستان گئے، اس کے علاوہ آپ کبھی تشریف لے کر نہیں گئے؟ ذکر ایک مرتبہ ہوا ہے کہ حضرت سیدہ عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، اور رات میں جب ان کی آنکھ کھلی اور وہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کو دیکھنے کے لیے نکلی تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم قبرستان کے اندر بقیع کے اندر تشریف فرما تھے۔ تو اس سے یہ تو لازم نہیں آتا کہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم اس کے علاوہ کسی شعبان کی کسی اور 15ویں رات کو آپ کبھی قبرستان کے اندر تشریف لے کر نہ گئے ہوں، ایسا تو کہیں نہیں ہے۔ اول تو اس کی دلیل ضروری ہے۔ دوسری بات یہ ہے کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے قبروں کی زیارت کا حکم دیا، فرمایا کنت نہیتکم عن زیارت القبور فزوروها، کہ میں نے تمہیں قبروں کی زیارت سے منع کیا تھا لیکن اب تم ان کی زیارت کیا کرو۔ تو اس حکم کے اندر کہیں کوئی اس بات کی تخصیص نہیں ہے کہ آپ 15 شعبان کو قبروں کی زیارت کے لیے نہ جائیں، بلکہ جیسے اور دنوں میں جانے کی اجازت ہے اسی طرح 15 شعبان کو جانے کی اجازت ہے، اور مسلمانوں کا اس کے اوپر عمل بھی ہے۔ نمبر 3 یہ کہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم سے اگر اس بات کو ہم کہتے ہیں کہ ٹھیک ہے اگر ایک مرتبہ بھی جانا ثابت ہے تو جواز بھی ثابت ہو گیا۔ دوسرا، نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے جانے کی جو وجہ بیان کی وہ اس رات میں اللہ پاک کی طرف سے ہونے والی جو انعامات کی بارش ہے، اس کے اندر جو مغفرت ہوتی ہے اسے بیان کیا۔ تو کیا وہ صرف اسی 15ویں شعبان کی رات کو تھی یا اور شعبان کی 15ویں راتوں کو بھی اسی طرح بخشش و مغفرت کی بشارتیں موجود ہوتی ہیں؟ جب موجود ہوتی ہیں تو اسی علت کے پیش نظر قبرستان جانے کے اندر کوئی حرج نہیں ہے۔ ایسے بہت سارے افعال نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے آپ کو مل جائیں گے کہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام نے وہ عمل ایک ہی مرتبہ کیا، لیکن دیگر دلائل کی روشنی میں علماء نے اس بات کو بیان کیا کہ وہ عمل ہمیشہ کیا جاتا ہے، اور یہ عقلی طور پر بھی ہے۔ جیسے دسترخوان ہے جو عیسائیوں کے اوپر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے ماننے والوں پر نازل ہوا، ایک ہی مرتبہ یہ دسترخوان نازل ہوا، لیکن حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ تکون لنا عید للاولین وآخرین، کہ یہ ہمارے اول پہلے والوں کے لیے اور بعد میں آنے والوں کے لیے سب کے لیے عید ہو جائے، جو موجود ہیں ان کے لیے بھی عید، آنے والوں کے لیے بھی عید۔ تو ہوا تو ایک ہی مرتبہ، لیکن ہمیشہ کے لیے اس کے لیے جشن منانے کے لیے، اس کو عید بنانے کے لیے حضرت عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرما رہے ہیں۔ اور یوں ہی ہر معاملے کے اندر ہوتا ہے کہ آزادی ایک ہی مرتبہ ملی وطن کی، لیکن ہمیشہ اس تاریخ کو جشن منایا جاتا ہے، خوشی منائی جاتی ہے۔ تو عمل ایک ہی مرتبہ ہوا ہو لیکن اس کے اندر استمرار یہ بعد والوں کے لیے ہو سکتا ہے، اس میں کسی طرح کا کوئی حرج نہیں ہوتا۔